اخلاق محنت کریں. محنت کس بات کی؟ کیسے لوگ اللہ کو پہچانیں, اللہ کی مانیں, کیسے اخلاق اچھے ہوں. آنکھوں میں حیا آئے, آنکھوں میں کیا آ جائے؟ حیا. اب سچی سچی بتاؤ, اس وقت حیا زیادہ ہے کہ بے حیائی زیادہ ہے؟ ہیں؟ لباس حیا والا ہے کہ بے حیائی والا ہے؟ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ حیا پر. اور کفر کی بنیاد بے حیائی پر. حیا والے لباس کی علامت بتاؤں؟ 3 علامتیں. حیا والا لباس, حیا والا لباس ڈھیلا ہوگا, حیا والا لباس پورا ہوگا, حیا والا لباس موٹا ہوگا. موٹا لباس, ڈھیلا لباس, پورا لباس, مکمل لباس, یہ ہے حیا والا لباس. یہ حیا کی. اور بے حیائی کی علامت لباس کا چست ہونا, تنگ ہونا, باریک ہونا, مختصر ہونا. مختصر لباس, باریک لباس اور تنگ اور چست لباس, یہ بے حیائی کی علامت ہے. اب آپ بتاؤ, اس وقت لباس باریک ہے کہ موٹا ہے؟ ہیں جی؟ تنگ چست ہے کہ ڈھیلا ہے؟ مکمل ہے کہ مختصر ہے؟ حیا جا رہی ہے. اور جب حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو. جب ہماری محنت صلاحیت صحیح جگہ لگے گی, پھر اعمال والی زندگی بنے گی, پھر حیا آئے گی, اخلاق اچھے ہوں گے, کمائیاں پاکیزہ ہوں گی. کمائیاں کیا ہوں گے پھر؟ ہاں, پھر جھوٹ نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, خیانت نہیں ہوگی, بے ایمانی نہیں ہوگی, وعدہ خلافی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیو دیکھو, زندگی کو قیمتی بنائیں, اپنی صلاحیت کو صحیح جگہ لگائیں. تو سب نیت کرو بھئی, اپنی صلاحیت صحیح جگہ لگانی ہے انشاءاللہ. دعوت کی محنت پر. کون سی محنت پر؟ ہاں, سارا دین زندہ ہوگا. دین زندہ ہوگا, دنیا جنت بن جائے گی. 5,000 کمانے والا, 10,000 کمانے والا, 1,00,000 کمانے والا, سب کی زندگی خوبصورت بنے گی اگر دین زندگیوں میں آ جائے. 2 مرلے کے مکان میں رہنے والا بھی خوشی سے زندگی گزارے گا, 2 کنال والا بھی بھرپور زندگی گزارے گا اگر گھروں میں دین ہوگا, اخلاق ہوں گے, اعمال ہوں گے. روح نکل جائے نا تو چاہے وہ جھونپڑے میں رہتا ہو چاہے محل میں رہتا ہو, مردہ ہی ہے. چاہے وہ کمزور ہو چاہے پہلوان ہو, کیا ہے, جب دین زندگیوں سے نکل جائے گا, گھر 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 مسائلستان بن جائے. اور دین آتا ہے کس سے؟ دعوت کی محنت سے. زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت, اونچا مصرف دعوت, پہلا مصرف دعوت, بڑا مصرف دعوت, انبیاء والا کام. تو سب پکی نیت کرو, دعوت کی محنت کرنی ہے انشاءاللہ. محنت کر کے سب کے یقین کو ٹھیک کرنا ہے, نماز کو زندہ کرنا ہے. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, جتنے بھی دکاندار ہیں, سب نیت کرو کہ اذان پہ دکان بند کرنی ہے انشاءاللہ. اذان پہ دکان. 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ زکوٰۃ نکال دی, مال کم ہوا کہ زیادہ ہوا؟ نہیں, دیکھنے میں کیا ہوا؟ دیکھنے میں کیا ہوا؟ اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ برکت آ جائے گی. 40 لاکھ پر 1 لاکھ سود لیا, دیکھنے میں زیادہ ہوا کم ہوا؟ زیادہ ہوا. حقیقت میں کیا ہوگا؟ ہاں, اذان پہ دکان بند کی, دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہو جائے گا؟ اذان پہ دکان کھلی ہے, گاہک پہ گاہک چڑھا ہوا ہے, دیکھنے میں نفع کیا ہوا اور حقیقت میں کیا ہوگا؟ عقل مند کے لیے جا رہی, عقل مند کے لیے جا رہی. ہاں, آپ کی دکانوں پہ بورڈ لگا ہوا ہو, وقفہ برائے, اور اس کے نیچے لکھا ہو اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. نیچے لکھا ہو کہ صحابہ جب اذان سنتے تھے تو بازار بند ہو جاتا تھا, دکانیں. کریں گے نا انشاءاللہ جی. چھوٹی سی زندگی ہے. دیکھو بھائی, ابھی کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے. ختم ہو رہی ہے زندگی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں, کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے.
آج ہم زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر دفن ہو جائیں گے. دادا جی کہاں ہیں، نانا جی کہاں ہیں، پر نانا کہاں ہیں، پر دادا کہاں ہیں، پر نانی کہاں ہیں، پر دادی کہاں ہیں؟ فوت ہو گئے نا. تو ہم نے بھی کیا ہونا ہے؟ ہم نے بھی کیا ہو جانا؟ ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ جملہ بولا جائے گا کہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دیکھو ایک عام طور پر ہمارے معاشرے میں نا ایک جملے سے بہت ڈرتے ہیں، ایک بات سے نا، یار اگر میں نے ایسا لباس پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت سارے داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یار لوگ کیا کہیں گے، یہی ہے نا. اسے پوچھو رکھنی چاہیے کہ رکھنی چاہیے، کیوں نہیں رکھتے؟ یار لوگ کی نہیں چاٹ دے. ایک نا حج کر کے آیا، حج کر کے داڑھی رکھ لی، میں کہا مبارک ہو، واہ واہ. تھوڑے دنوں بعد دیکھا داڑھی غائب. میں کیا ہوا؟ کہتے لوگ کہتے بابا ہو گیا. تو ایک جملے سے بہت ڈرتے لوگ کی کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر شادی میں نے اس طرح کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے ایسا لباس نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر میں نے یوں نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر جہیز میں اتنا کچھ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، اگر شادی میں لائٹنگ نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر دیگیں نہ کھڑکی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا بچے اس چکر میں نا لوگ کیا کہیں گے. تو ان کو کہو کہ لوگوں نے پتہ کیا کہنا، ایک ہی جملہ بولنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارے مرنے پر کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو یہی کہنا ہے. ہاں یہ کس چکر میں پڑے، لوگ کیا کہیں گے. ہاں تو ہم سب کے بارے میں ایک دن کیا کہا جائے گا؟ فوت ہو گئے. ہاں تو زندگی قیمتی ہے بھائیو، اس کو قیمتی بنائیں، صحیح مصرف پر لگائیں، اللہ کو راضی کریں. دعوت کی محنت ہر مہینے کم از کم کتنا بھائی؟ آپ کے علاقے میں تو اتنی ماشاءاللہ فضا ہے دعوت کی، ان میں سے شاید ہی کوئی جس کا وقت نہ لگا ہو. آگے بڑھو، 4 ماہ، چلہ 3 دن مسجدیں آباد کرو، نیت کرو کہ 100% لوگوں کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا یہ پکا عزم کرو 5 نمازیں پڑھنی انشاءاللہ. کب تک پڑھنی ہے؟ رمضان تک. ہیں یہ بہت ساری رمضان پارٹیاں بیٹھی ہیں نا. کون سی پارٹی؟ یہ بہت سی رمضان پارٹی بیٹھی ہے. ایک چاند پہ مسجد میں آئے، اگلے چاند پہ مسجد سے. یہ بہت سارے رمضان کے بعد نظر ہی نہیں آتے. تو نیت کرو 5 نمازیں انشاءاللہ. کب تک؟ موت تک. روزانہ قرآن کی تلاوت انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے. روزانہ قرآن کی اللہ کا ذکر کرنا ہے. جس کا جھگڑا چل رہا ہے نا، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب نیت کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کرنٹ نہیں ہے آواز میں. کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ اور شاید ہی کوئی اتنا شریف آدمی ہو جس کا جھگڑا کسی سے نہ ہو. اکثریت کا ہے، اکثریت کا. ہاں اور یہ باہر جا کے پتہ کیا کہیں گے؟ مولوی صاحب نے کی پتہ، انہیں میرے نہ کی تھی. یہ جھگڑا ختم کرو، جھگڑا ختم کرو. حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. معاف کرنا سیکھیں. جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ بتاؤں؟ جھگڑا ختم کرنے کا فارمولہ ایک ہی ہے. آپ سے غلطی ہے یا اس سے غلطی ہے؟ دو میں سے غلطی پر ہے نا. آپ سے غلطی ہے تو معافی مانگ لو، اس کی غلطی ہے تو معاف کر دو. اس فارمولے پر جھگڑا آج ہی ختم. اگر اس فارمولے پر نہیں آتا تو 10 سال تک بھی ختم نہیں ہوتا. ہاں جھگڑے ختم کرو، معاف کرنا سیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں، میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل. صحابہ حیران ہو گئے، وہ کیا چیز ہے جو نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، صدقے سے بھی افضل ہے؟ عرض کیا حضور کیوں نہیں، ضرور بتائیں. فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، یہ نماز اور روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور آگے فرمایا یہ آپس کی نا اتفاقیاں یہ موڑ دینے والی چیز ہے. جیسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے، اس طرح یہ نا اتفاقیاں دین کو، نیکیوں کو موڑ کے رکھ دیتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کی رنجشیں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، بول چال بند ہے، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیوی بچوں سے.
ایک گھر میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے، ایک محلے میں رہتے ہیں بات نہیں کرتے. تو سب پکی نیت کرو جھگڑے ختم کرنے انشاءاللہ. اپنی کمائی کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی کمائی کو کسی کا حق نہیں دبانا. اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں. اس لیے نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں موبائل کا استعمال ضرورت کا کریں. آپ کو ضرورت ہے تو. یہ بچے ضد کرتے ہیں موبائل لے کے دو، توبہ 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 توبہ. کیوں کہ سب نے لیا ہوا ہے، اس لیے لے رہا کہ لوگوں نے لیا ہوا ہے. موبائل ضرورت کے لیے استعمال کریں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جی. الحمدللہ رب العالمین.